10 ہی رہنے دیتی ہوں آج، اس طرح سے کر کے 100 سے اوپر کوشچن. تو آپ لوگ ہمیشہ اس لیے نہ سیکھیں کہ ہمیں ہی پرابلم ہے یا مجھے پرابلم نہیں ہے، اور لوگوں کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی سیکھیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو آنسر دینے کے لیے. لیکن آنسر دینے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح سے یاد رہے. ہوتا کیا ہے دین کے معاملے میں لوگوں کی بہت زیادہ مجھے ایسے یاد ہے، میں نے ایسے پڑھا ہے، میں نے ایسے سنا ہے، یہ سب مت بولیے. جب تک پوری طرح سے کنفرم نہ ہو وہ آپ نہیں بولیں، ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سوال نمبر 1 ہے، اگر عورت فجر کے بعد فوراً پاک ہو جائے تو کیا اس دن روزہ رکھ سکتی ہے اور اس روزے کا شمار ہوگا یا قضا کرے گی؟ یعنی کوشچن یہ ہے کہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے جو فجر سے پہلے پاک نہیں ہوئی ہے، یعنی انقطاع حیض. پاک کا مطلب یہاں پر ہے کہ اس کا حیض منقطع ہو گیا، حیض رک گیا، مینس رک گیا. تو کب رکا؟ فجر کے بعد، یعنی اذان ہونے کے بعد، اذان سے پہلے نہیں. تو کیا اس دن روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر روزہ رکھے گی تو اس روزے کا شمار ہوگا کہ نہیں، اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں. تو اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہے، ٹھیک ہے. پہلا قول یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا اس روزے کا. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے، ان کا قول ہے. دوسری رائے، فرسٹ رائے ہے، اس میں 2 رائے ہے. کوشچن یہ تھا کہ اگر کوئی عورت، کوشچن پھر سے دہرا دیتی ہوں بعد میں آئی ہے، اگر کوئی عورت فجر کے بعد پاک ہوئی، فجر کے بعد مینس اس کا رکا، اذان کے بعد، فجر بعد مطلب اذان بعد، تو وہ اس دن کا روزہ رکھے گی کہ نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے. تو علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ روزہ رکھے گی لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، ٹھیک ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ بقیہ دن کا روزہ رکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ یہ ایسا دن ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ دن کے شروع حصے میں حائضہ تھی، شروع حصے میں وہ پاک نہیں تھی، اور حائضہ عورت کا روزہ رکھنا صحیح نہیں. جب روزہ رکھنا صحیح نہیں تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. عورت کے لیے یہ دن غیر محترم ہے، اس حالت میں روزہ رکھنا ناجائز ہے اور روزہ نہ رکھنا ضروری ہے. تو کہہ رہے یہ دوسرا قول جو ہے نا پہلے قول کے بنسبت زیادہ راجح ہے، زیادہ صحیح ہے. تو صحیح یہی ہے کہ اگر عورت فجر کے بعد پاک ہوئی ہے تو صحیح یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس دن کا اس کو ثواب نہیں ملے گا اور روزہ شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی کلیئر، سمجھ میں آ گیا. دوسرا کوشچن ہے 40 دن سے پہلے پاک ہو جانے پر کیا نفاس والی عورت نماز پڑھ سکتی ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، 40 دن سے پہلے اگر پاک ہو گئی ہے، جیسے کہ عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں نے مقرر کر دیا ہے کہ 40 ڈیز ہی ہے، سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے. تو یہاں پہ کوشچن ہے کہ اگر 40 ڈیز سے پہلے 30 ڈیز میں کوئی عورت پاک ہو جاتی ہے تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ تو آنسر سنیے. جی ہاں، اگر عورت 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے اور رمضان کا مہینہ ہو تو نماز پڑھنا واجب اور روزہ رکھنا ضروری ہے. اس کا شوہر اس سے مل سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے شوہر، اس لیے کہ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے. اور ان چیزوں سے یعنی جماع، نماز، روزے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. تو دوسرا یہ تھا کہ اگر 40 ڈیز سے پہلے بھی پاک ہو جائے تو وہ پاک ہوگی، اور جس طرح سے پاک عورتیں دوسرا کام کرتی ہیں، روزہ، نماز اور عبادت وغیرہ، اسی طرح سے یہ بھی کریں گی. تیسرا کوشچن ہے اگر رمضان کے ایام میں، دنوں میں خون کے معمولی قطرے نظر آئے، اسپاٹس، ٹھیک ہے، اور یہ پورے مہینے میں رہے تو اس حالت میں روزہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کا آنسر جواب یہ ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنا صحیح ہے، اور ان خون کے قطرات کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ یہ خون جو ہے رگوں سے آتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ خون جو قطرہ قطرہ نکسیر کی طرح پھوٹتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے. سوال نمبر 4 ہے حیض یا نفاس والی عورت فجر سے پہلے پاک ہو گئی
لیکن فجر کے بعد غسل کیا، کیا اس دن کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا؟ یعنی کوشچن یہ ہے کہ فجر سے پہلے اس کا مینس رک گیا، اصل پاکی تو غسل کے بعد ہے، لیکن یہاں پہ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مینس رک گیا فجر کے جسٹ پہلے، جیسے اذان سے پہلے۔ اب اس نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گی، لیکن وہ غسل نہیں کر سکی۔ وہ اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، ایک تو غسل وہ فجر کے جسٹ بعد بھی کر سکتی ہے، جیسے اذان ہوئی اور نماز کے رہتے وقت میں اس نے غسل کر لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا رک کے کیا، جیسے 7-8 بجے نماز کا وقت نکل گیا، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ سنیے، اس کو تاخیر کی وجہ سے اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کی وجہ سے الگ گناہ ہوگا، نماز قضا کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن روزہ ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے، فجر سے پہلے پاک ہو کر فجر کے بعد غسل کرنے والی عورت کا روزہ رکھنا صحیح ہے۔ اسی طرح نفاس والی عورت کا بھی روزہ رکھنا صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے پاک ہو جانے کے بعد اس میں روزہ رکھنے کی طاقت، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے جو ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ جنابت کی حالت میں فجر کا جو وقت ہو جاتا ہے وہ سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَالْآنَ بَاشِرْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب ان سے مباشرت و جمع کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو چیز لکھ رکھی ہے اس کو اللہ سے مانگو، طلب کرو، کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاڑی رات کی سیاہ دھاڑی سے الگ نظر آنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو ظہور فجر مطلب طلوع فجر، فجر کا نکلنا، اس وقت تک جمع کرنے کی اجازت دی ہے، تو ظاہر ہے آدمی طلوع فجر کے بعد ہی غسل کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اذان سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اذان کے بعد غسل کر سکتے ہیں، یہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملتے تھے، فجر طلوع ہو جاتی تھی، اس کے بعد غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حیض اور نفاس والی عورت اگر طلوع فجر کے بعد غسل کرے تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے، عورت کو حیض آنے کا احساس ہوا، پین ہوا، درد ہوا، ٹھیک ہے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد اس کو خون آیا، احساس دن کے کسی بھی حصے میں آیا، ٹھیک ہے، تو اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت احساس ہوتا ہے، مغرب سے پہلے، روزے کا وقت غروب شمس تک ہے، تو اگر غروب شمس سے پہلے آ گیا کسی بھی وقت خون تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ ہم کو آ رہا ہے پیریڈ، درد ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آیا نہیں، تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا یا قضا کرے گی؟ کہہ رہے اگر پاک عورت کو حیض آنے کا احساس یا درد اٹھا لیکن خون سورج ڈوبنے کے بعد آیا تو اس دن کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا۔ اگر فرض روزے سے تھی، یعنی اگر فرض روزہ تھا تو قضا نہیں کرے گی، اور نافل تھا تو اس کو پورا ثواب ملے گا، کمپلیٹ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، عورت کو خون آیا لیکن یہ متعین نہ کر سکی حیض ہے یا نہیں، تو اس دن روزے کا کیا حکم ہے؟ عورت روزے سے ہے اور اس کو خون آیا، ٹھیک ہے، اب اس کو پتہ نہیں چل پایا کہ وہ حیض کا ہے یا اس کے علاوہ کا ہے۔ کیوں پتہ نہیں چل پایا؟ یا تو اس کے ایام میں نہیں آئے ہوں گے، ڈیز جو اس کے ہوتے ہیں یا 7 ڈیز، اس میں 1-2 دن آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، 3-4 دن، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ حیض کے، لیکن کسی ریزن سے اس کو پتہ نہیں چل پایا، وہ فرق بھی نہیں کر پائی جو فرق ہم نے پڑھا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اسمیل وغیرہ سے اور کسی وجہ سے بھی نہیں فرق کر پائی، تو کیا صورت ہوگی؟ کہہ رہے اس دن کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ اصل طہارت ہے یہاں تک کہ حیض کی تعین ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس دن کا روزہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ اصل جو ہے انسان پاک ہے، یہاں تک کہ ناپاکی کی دلیل مل جائے، سمجھ رہے؟ سوال نمبر 7 ہے، کبھی کبھی عورتوں کو خون کے معمولی نشان یا خون کے بہت ہی چھوٹے قطرے دن کے مختلف اوقات میں نظر آتے ہیں، بعض عورتوں کو نظر آتے ہیں، کبھی حیض کے دنوں میں اور کبھی غیر ایام حیض میں، حیض کے علاوہ دنوں میں، تو دونوں حالتوں میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ تو ہم نے پڑھا ابھی کہ اس حالت میں روزہ رکھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر پورے مہینہ اسپاٹ آتا رہا ہے تو روزہ رکھنا صحیح ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز جس کو سمجھنی ہے کہ خون کے قطرات یا خون کے جو اسپاٹس ہیں وہ اگر حیض کے دنوں میں آ رہے ہیں
سمجھ رہی ہیں؟ اگر حیض کا خون آپ کا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، رک گیا، لیکن اسی دنوں میں جو آپ کا 7 ڈیز ہے، 5 ڈیز ہے، انہی دنوں میں اسپاٹ آتے ہیں، تو وہ آپ کا حیض کا دن ہوگا، روزہ نہیں رکھنا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ دن میں آتے ہیں تو وہ استحاضہ ہوگا، اس میں آپ روزہ رکھیں. کیا حیض و نفاس والی عورتیں رمضان کے دن میں کھا پی سکتی ہیں؟ اس سے پہلے بھی پڑھ لیا ہم نے کہ رمضان میں کھا پی سکتی ہیں، بس اتنا احتیاط کریں کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو گھر میں یا چھپ کر کھائیں تاکہ بچوں پہ غلط اثر نہ پڑے. ٹھیک ہے. حیض یا نفاس والی عورت اگر عصر کے وقت پاک ہو تو کیا عصر کے ساتھ ظہر کی نماز واجب ہوگی یا صرف عصر کی؟ اگر عصر کے وقت پاک ہوتی ہے تو کیا ظہر کی بھی واجب ہوگی یا صرف عصر کی؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ پاک سے مراد انقطاع حیض ہے، یعنی حیض یا مینس جو ہے وہ رک گیا. پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ حیض سے رک جانا. غسل مراد نہیں ہے، نہانا مراد نہیں ہے. اس لیے کہ نہانے میں بعض خواتین بہت دیر کر دیتی ہے. آپ پاک ہوئے ظہر کے وقت اور نہا رہے عصر کے وقت، مغرب کے وقت، تو ظہر کی ہی نماز آپ کی واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کا حیض کیا ہو گیا؟ رک گیا، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ غسل کریں اور ظہر کی نماز پڑھیں. فجر کی واجب نہیں ہے آپ کو. اگر آپ ظہر کے وقت پاک ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی حیض آپ کا رک گیا، انقطاع ہو گیا، آپ نے سفیدی دیکھ لی، جیسا کہ سفیدی کا ہونا ایک علامت ہے حیض کے رک جانے کا، تو آپ غسل کریں اور آپ کے لیے ظہر کا وقت جو ہے، ظہر کی نماز واجب ہو گئی. فجر آپ کے لیے واجب نہیں ہے. ایسے ہی آپ عصر کے وقت پاک ہوئیں، آپ عصر کے وقت پاک ہوئیں تو ظہر کا واجب نہیں ہے. آپ مغرب کے وقت پاک ہوئی، پاک سے مراد کیا ہے؟ پیریڈ ختم ہو جانا. پاک سے مراد یہ ہے. پاک سے مراد آپ کا غسل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پاک ہو رہی ہیں فجر کے وقت اور آپ غسل کر رہی ہیں عصر کے وقت. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا فجر کا نماز ہی واجب ہے. ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جس نے عصر کی ایک رکعت پالی، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے، اگر ایک رکعت کے برابر بھی ٹائم ہو یا تھوڑا بھی ٹائم بچا ہو تو، اور آپ نے آپ کا انقطاع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے عصر کا وقت واجب ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کی ایک رکعت جس نے پالی سورج غروب ہونے سے پہلے، اس نے عصر پالی. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی رکعت نماز پڑھ لی. مطلب یہ کہ اس سے پہلے اگر اس نے سورج ڈوبنے سے پہلے ایک رکعت کے برابر بھی اگر اس کو ٹائم ملا نا، تو اس کے اوپر عصر واجب ہو گیا اور اس کو عصر ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ عصر ادا کیا تو وہ اس کا ادا ہوگا، گرچہ اس نے ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھی اور 3 رکعت بعد میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا عصر ہو جائے گا، ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب عصر کی ایک رکعت رہتے ہوئے اس کی نماز ادا ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اتنا پہلے پاک ہو گیا کوئی، مغرب سے صرف تھوڑی دیر پہلے، سمجھ میں آ رہی؟ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اگر کوئی پاک ہو گیا تو عصر کا وقت کیا ہوگا؟ تو عصر کی نماز واجب ہو گئی. اس حدیث میں آپ نے صرف عصر کے پا لینے کا ذکر کیا، ظہر کا نہیں. اگر ظہر واجب ہوتا تو آپ ضرور بیان فرماتے. اس لیے عورت اگر ظہر کے وقت حائضہ ہو تو صرف ظہر کی قضا کرے گی، عصر کی نہیں، جبکہ ظہر عصر کو شامل ہوتا ہے. اسی طرح عشاء کے پاک ہونے کی صورت میں صرف عشاء کی قضا کرے گی، مغرب کی نہیں. 10 نمبر کوشچن ہے، وہ عورتیں جن کا حمل گر جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، 2 حال سے خالی نہیں ہوتی. یا تو حمل جنین کی تخلیق سے پہلے ساقط ہوا ہو یا تخلیق کے بعد حمل ساقط ہو. کہہ رہے کہ 2 حالت ہو سکتی ہے حمل گرنے کا، مس کیریج ہونے کا 2 حالت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو 3 منتھ کے بعد کیا ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے. تو 3 منتھ کے بعد کا مطلب ہے کہ تخلیق مکمل ہو گئی. 3 منتھ میں تخلیق مکمل ہوتی ہے. 3 منتھ میں تخلیق مطلب پیدائش، بناوٹ، صورت 3 منتھ میں مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو 2 صورت ہو سکتی ہے، یا تو 3 منتھ سے پہلے ساقط ہو، ساقط مطلب مس کیریج، گر جانا.
3 منتھ سے پہلے ہو یا 3 منتھ کے بعد ہو، 2 صورت ہو سکتی ہے. جس روز حمل ساقط ہوا اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کوشچن کیا ہے کہ اگر مس کیریج ہو گیا کسی کا تو روزہ رکھنا کیسا ہے. ان دنوں کے روزے کا کیا حکم ہے جن میں کوئی عورت خون دیکھے، یعنی کون سا خون؟ مس کیریج والا. ٹھیک ہے. اگر جنین کی تخلیق نہیں ہوئی ہے یعنی 3 منتھ سے پہلے، 3 منتھ سے پہلے، تو آنے والا خون نفاس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ڈلیوری کا خون جو ہوتا ہے وہ والا نہیں ہوگا. اس صورت میں عورت نماز پڑھے گی اور روزہ رکھے گی. ٹھیک ہے. اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا. لیکن اگر جنین کی تخلیق ہو چکی ہے، اگر جنین کی تخلیق ہو چکی ہے یعنی بچے کی صورت بن گئی ہے، اس میں روح پھونکی جا چکی ہے، تو اس کے بعد کسی وجہ سے بچہ مر گیا، گر گیا، ٹھیک ہے، تو آنے والا خون نفاس کا ہوگا. عورت نماز روزہ چھوڑ دے گی. اس میں ایک رول ہے. اس مسئلہ میں قاعدہ یہ ہے کہ بچے کی تخلیق ہو جانے کے بعد آنے والا خون نفاس کا ہوگا. تخلیق ہو جانے کے بعد مطلب آنے والا خون جو نفاس، بچے کی تخلیق ہو جانے کے بعد 3 مہینے کے بعد جو باڈی میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس کا ہوگا. اور تخلیق نمایاں نہ ہو یعنی تصویر ابھی نہیں بنی ہوئی ہو تو اس صورت میں نفاس کا نہیں ہو. اگر نفاس کا خون ہے تو عورت پہ وہ تمام چیزیں حرام ہو جائے گی جو نفاس والی عورت پر حرام ہوتی ہے. یعنی اگر 3 منتھ سے پہلے مس کیریج ہوتا ہے تو عورت جو ہے اپنے کو پاک صاف کر کے غسل کر کے آرام سے روزہ نماز سب کچھ کر سکتی ہے، ساری عبادت. لیکن اگر 3 منتھ کے بعد مس کیریج ہوتا ہے تو کیا ہے؟ وہ نفاس کا خون ہوگا، جیسے 4تھے منتھ میں یا 3 منتھ کے لاسٹ میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ نفاس کا خون ہوگا، وہ روزہ نماز سب چیز سے رک جائے گی. تو یہ 10 سوال تھے، 10 ہی رہنے دیتی ہوں آج، پھر ایسے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پڑھیں گے اس ٹاپک کو. جی ضرور پوچھیے.